بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ پیش تو یہاں کے لوگوں کے لیے 192. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دو آیتوں کا ربط ہے. سورہ صف میں بھی یہ دو آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں. تو تجویدی اعتبار سے دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں افواہہم ہے نا، الف زبر فا اف. اب آگے چلیے یا زبر حمزہ ی وہ ی باللہ باللہ. بس یہاں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. جہاں زبر کے بعد حمزہ اور عین آئے تو وہ یا کہہ دیتے ہیں. اب یہاں نہیں کہیں گے، اف پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ زبر فا کہیں یا الف زبر فا کہیں اف. لیکن جہاں حمزہ آیا اور عین آیا تو یا کر دیتے ہیں. تو یہ باللہ. اچھا، اسی طرح سے دوسری آیت میں بھی حمزہ نہیں ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، عربی لغت کی طرف بھی توجہ دیں. چاہتے ہیں، یریدون جمع کا صیغہ ہے. کون؟ احبار یعنی ٹاپ کے علماء، درویش گزشتہ پڑھ چکے ہیں نا، پھر ان کا ذکر آئے گا. ابھی یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان بیانیہ کہ یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں. اب ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ پھونک سے، چونکہ آگے بھی افواہہم اپنے منہ سے، تو منہ سے ہے مطلب پھونک سے. نور کو بجھایا جاتا ہے پھونک مار کے. اچھا، اب نوٹ کر لیں ایک عربی لینگویج یہاں کی. یطفی یعنی کیا؟ بجھا دیں. تو عربی میں کیا ہوگا؟ یطفی تفی. ابھی سمجھو آپ کسی سے کہیں عربی میں تو سکر نور نہیں کہہ سکتے. اب یہ نوٹ کر لیں، تفی نور، سکر باب، اور لائٹ کو بند کرنا ہے تو تفی نور. یہ نوٹ کر لیں. باقی انگریزی تو آپ جانتے ہیں، لیکن عربی میں کسی سے کہنا ہے تو اللہ کے نور کو بجھاتے ہیں پھونک مار کر. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نور کو پورا کرے. اب یہاں کیا ہے؟ یأبی اللہ، اللہ نہیں چاہتا، انکار کرتا ہے نا. ابا واستکبر، شیطان نے ابا واستکبر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس میں کیا تاکید ہوتی ہے؟ اللہ چاہتا ہے نہیں سوائے اس کے کہ اپنے نور کو پورا کرے. یعنی تم بجھانا چاہتے ہو، وہ پورا کرنا چاہے گا، اگرچہ کہ کافر کیا ناپسند کریں. اچھا، یہ آیت، یہی آیت سورہ صف، سورت کا نمبر ہے 61، آیت نمبر 8. اب میں وہاں پڑھ رہا ہوں، دیکھو. یریدون لیطفئوا، ان نہیں ہے، کیا ہے؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. پھر کیا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دیکھو فرق ہوا، مفہوم ایک ہی ہے. تو بعینی ہی یہی آیت، اور فرق کے ساتھ یہاں حفاظ قرآن کو تشبہ ہوتا ہے، اور جو جمپ لگاتے ہیں نا تراویح میں، اس وجہ سے کبھی اس پارے سے پیچھے آ جاتے ہیں، پیچھے سے آگے. تو دیکھو اتنا فرق ہے، لیکن جو معنی سمجھتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، یہ چیز آیتوں کا اختلاف، ایک تو ہے قرات سبیہ، وہ اور چیز ہے. اور حدیث میں بھی میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا. جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی بدعت ایجاد کی تو وہ عمل مردود. یہ بخاری نے روایت کی، لیکن مسلم نے یوں کیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. الفاظ مختلف ہو گئے نا، معنی وہی ہے.
تو ہمیں تو یہاں کے خطبے میں بھی وہ کہتے ہیں بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، تاکہ سامنے والا یوں سمجھے کہ اسے مسلم کی حدیث یاد ہے کہ بخاری اس میں اختلاف ہے، لیکن قرآن شریف میں ایسا نہیں کہتے۔ قرآن شریف میں کہ بھائی بعینی یہی آیت دوسرے انداز میں پیش کی گئی ہے، اور پھر جو اختلافات ہے قرات سبیہ کا وہ اور چیز ہے۔ تو قرات سبیہ اور لہجے میں فرق، پھر الفاظ میں فرق۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھائیں، مگر اللہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے نور کو پورا کرے۔ نور یعنی کیا؟ نور سے مراد دین اسلام، نور سے مراد قرآن، یہ ہے۔ اور دیکھیں جدوجہد کر رہے تھے سارے مل کر، کفار، یہود، نصارہ، اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ الذین لا یؤمنون، وہ کون ہے؟ اہل کتاب، وہ بھی تھے، سب کوشش کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو چمکایا اگرچہ کہ وہ ناپسند ہو۔ اب اسی قسم کی آیت، اب یہ دوسری آیت بھی سورہ صف میں ہے، 9 نمبر آیت، کیا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت لے کر اور دین حق کو لے کر، لیظہرہ، تاکہ اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلی، سارے دینوں پر، اگرچہ کہ مشرکین ناپسند کرے۔ تو دونوں آ گئے، کفار بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے۔ اور فرق آپ جانتے ہیں، مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہود نصارہ کفار چونکہ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ فرق جیسے کہ ایمان اسلام کا فرق ہے۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دیتا ہوں کہ سارے دین کون سے باطل، دین ایک ہی ہے، تو باطل دین میں ہندو مت آ گیا، نصرانیت آ گیا، یہودیت آ گیا، مجوسیت آ گیا، سب آ گئے دین۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات جو مفسرین نے لکھی ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، حاتم طائی کا قصہ ہے نا، لیکن حاتم طائی کا قصہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ لیلا مجنو یا الف لیلہ و لیلہ یا گل بکاولی، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ دلچسپ بھی ہے اور مفسرین نے بیان بھی کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حاتم طائی کون تھا۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں جو ہمارے یہاں قصہ کہ بڑا سخی تھا کہ مہمان آئے تو اپنا گھوڑا ہی ذبح کر دیا، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے بحث نہیں، مگر یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا حاتم طائی کا بیٹا عدی، میں اکثر روایت پیش کرتا ہوں، عدی بن حاتم، وہ وہی ہے حاتم بن، اور ایک بیٹی اس کی تھی صفانہ۔ تو دلچسپ قصہ ہے، اور اسی یہ جو غزوے کیا حنین ہے اور پھر فتح مکہ ہوا، تو قبیلے کا نام طے اور بستی کا نام طے، تو بتوں کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا، چونکہ فتح مکہ کے بعد یہی کام ہو رہے تھے۔ اب کہاں بھیجا؟ یہ بھی ایسا معمہ ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ شمیسی عمرے کے لیے کیا میقات ہے، چونکہ شمیسی سے مطلب وہ کیا حدیبیہ، تو یہ حائل میں ایک بستی تھی، کیا حائل میں، اب کوئی افریقہ میں نہیں تھی، یورپ میں نہیں تھی، تو بھیجا۔ اب بھیجا تو بتوں کو توڑا، عورتوں کو پکڑ لیا، مرد جو بھی تھے پکڑا، اور کچھ مرد بھاگ گئے۔ تو اس میں حاتم طائی کے بیٹے عدی یہ بھاگ گئے، پکڑ نہیں سکے، لیکن ان کی بہن پکڑی گئی، وہ آ گئی پکڑ کے ایک ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ابھی دیکھیے، شاعر کی بیٹی شاعرہ ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کی بیٹی ڈاکٹر ہوتی ہے، تو جب سامنے ہوئی تو اس نے پہلے کہا کہ نام جو بھی تھا اس نے کہا، محمد کہا، کیا کہتے تھے؟ بولے انا بنت شاعر و رئیس القبیلہ، میں تو شاعر کی اور بڑے رئیس کی بیٹی ہوں، تو میرے ساتھ خصوصی رعایت کیجیے۔ جرأت کی نا، کیا نام اس کا بتایا؟ صفانہ۔ تو آپ سے اس نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو قید نہیں کر سکتے۔ اب کہا کہ خصوصی رعایت، تم یہاں رہنا چاہتی ہو کہ جانا چاہتی ہو؟ خصوصی رعایت ہوئی نا، نہیں تو یہاں رہو، اگر اسلام لاتے ہو تو مسلمان، نہیں تو پھر قیدی، مگر خصوصی رعایت۔ تو اس نے اختیار کی کہ میں جانا چاہتی ہوں۔
اب دوسری خصوصی رعایت لوگوں سے کہا کہ اس کو پہنچا دو اس کے رشتہ داروں کے ساتھ. دیکھیے گوشتہ ہم پڑھ چکے ہیں, کوئی شخص قرآن شریف سننے کے لیے آئے تو اس کو بارڈر تک پہنچا دو, مگر یہ ایسا نہیں, اس کے رشتہ دار تک, بارڈر کے باہر, کیونکہ خاتون ہے جی. تو شام لے کر گئے اور شام اس کے بھائی کے سپرد کیا. اچھا اب یہ گفتگو کے دوران وہ تو ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے, اور عدی کہاں بھاگے ہوئے تھے. تو وہ عدی سے کہتی ہے کہ بھائی جاؤ جاؤ, بھاگو مت, تم دیکھو گفتگو کرو, اگر وہ نبی ہیں تو پہلی فرصت میں ایمان لے آؤ. اپنے بھائی سے کہتی ہے جو اپنی بہن کو چھوڑ کر آئے تھے. چلو مان لیا نبی نہیں ہے, اگر وہ بادشاہ نکلے جاؤ, کیونکہ وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ تم کبھی ذلیل نہیں ہوں گے. تو آ گئے. وہ تو طریقہ ہے پناہ کا کہ فلانی بھیجا ہے, آ گئے. اب سنیے, جب آیت یہ اتری لیظہرہ علی الدین کلہ, تو کیا کہتے ہیں کہ رسول سے جو بھی اس وقت کہا ہو, نام لے کے کہا ہو, انا علی دینی, کیا کہا, انا علی دینی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ سے کیا جواب دیتے ہیں, انا اعلم منک بدینک, تمہارے دین سے میں زیادہ واقف ہوں. اب کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الست من الرقوسیہ وتأکل المربا قومک. تو عدی کہتے ہیں قلت بلا. میں نے کہا کیوں نہیں, نام نہیں کہا, نام کہتے تو مسئلہ ہو جاتا تھا نا, جھوٹ کہا پھر بلا. وہ خاموش رہ گئے. ان کو اب وہ زعم نہیں کہ میں میرے دین پر ہوں. تو اب یہ کیا ہو گیا, یہ میں نے اسی لیے لایا, استعمال نہیں ہوتے. رقوسیہ کا کیا مطلب, مربا کا کیا مطلب. تو رقوسیہ جیسے کہ کوئی شخص مکتب بریلوی سے آئے اور مجھ سے کہے کہ میں پکا مومن ہوں, تو میں یوں کہوں کہ تم فلاں درگاہ کے مزار پہ نیاز نہیں کرتے ہو, یہ مطلب ہوا. تو وہاں پر رقوسیہ یعنی جیسے کہ سائبین ہیں, اس درخت کی یہ پوجا کرتے تھے, تو اس کا نام رقوسیہ. تو انکار نہیں کیا. اور تاکل المربا یعنی یہ بڑے تھے نا, سردار تھے, تو وہاں ان سے جو ہے یہ جزیہ لیتے تھے. تو ان کو آپ کو جزیہ لینے کا حق نہیں, تو کہا کہ نام, اور خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ایمان لے آئے. تو یہ دلچسپ قصہ کس کا, صفانہ بنت حاتم تائی اور عدی کا. اور جب بھی میں کہوں کہ عدی بن حاتم تو یہ وہی ہیں. تو یہ ہوا دین, سارے دین پر یہ دین غالب, ولو کرہ المشرکون, اور ہوا. اور اب بھی یہ دین غالب ہے, مگر یہ کہ مسلمان چونکہ کمزور ہوئے, ضعیف ہوئے, اس وجہ سے. اس لہذا آیت میں کوئی اعتراض نہیں. اب انہی رہبانیوں کا دوبارہ سوال یہاں پیش کیا جا رہا ہے, جواب. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. تجوید اعتبار سے احبار ہے نا, حمزہ زبر ہا, احبار کہ احبار احبار چونکہ ہا ہے. لیکن اب لیا کلن تو یہاں لیا کلن پڑھتے ہیں. ارے بھائی یا زبر حمزہ یہ ہے نا, تو جہاں حمزہ اور عین آیا تو اسٹائل ہماری بدلے ہو جاتے ہیں, تعبدون. تو جس طریقے سے احبار اسی طریقے سے لیأکلون, لیأکلون, اس پر بھی جو میں محنت کر رہا ہوں. اچھا ترجمہ سنیے گا کہ یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے, اس لیے کہ گولڈ کا ذکر آیا اور چاندی کا. جی اے ایمان والو, بہت سارے احبار حبر سے, بڑے عالم ٹاپ کے, حبر سمندر بھر کے, رہبان ہمارے یہاں درویش فارسی میں, زاہد صوفی. اچھا عدل و انصاف دیکھیے, کثیرم سب نے, سب نے, یہ ہے قرآن کا اسلوب. لیأکلون اموال الناس,
لوگوں کا مال کھاتے ہیں. لیأکلون بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اموال باطل کیا ہوا؟ جیسے کہ یہ ٹیکس لے رہے تھے لوگوں سے، غریب ہیں تو گاؤں کے ساہوکار وغیرہ لیتے ہیں، یا کہ فاسد طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے مالی تجارت بیچنا، یا کہ رشوت، یا کہ سود، یہ سب باطل ہے. تو سود کے بارے میں ایک جو شبہ لوگوں میں ہے، حالانکہ سود کا یہاں بیان نہیں ہے، وہ میں واضح کر دیتا ہوں، چونکہ غلط فہمی ہم جیسے لوگوں سے ہی ہو رہی ہے. دیکھیں، رشوت میں رشوت لینا دینا کوئی فرق نہیں ہے. الراشی والمرتشی، شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، ڈھونے والا، یہ حدیث ہے. تو سود میں آپ نے مختصر کیسے کر دیا؟ یعنی وہ کہتے ہیں سود آپ لے نہیں دے سکتے ہیں. نہیں، سودی کاروبار منع ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب لوگ کیوں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ایک فلیٹ لینا ہے یا محل لینا ہے، تو آج سمجھو 30 لاکھ میں مل رہا ہے، تو بینک سے لون لے لیا، آپ بینک کو دے رہے ہیں، تو بینک جو آپ کو لون دے رہی ہے وہ دوسروں سے سود پر لیا ہوا دے رہے ہیں نا، تو آپ کے پیلس میں سود داخل ہو گیا. تو صبر کریں، لوگوں سے قرض حسنہ لیں. تو یہ لوگوں میں عام طور پر یہ جو مشہور ہوا ہے نا کہ کیا لینا جائز نہیں دینا جائز، یہ صحیح نہیں. سودی کاروبار وہ باطل میں. بہرحال یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی، لوگ سوال کرتے ہیں اکثر، تو میں نے بیان کر دیا. آج اس کا موضوع نہیں تھا، آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب سنیے آگے. والذین یکنزون الذہب، کنز گولڈ اور سلور. خزانہ، کنز کے معنی کیا؟ خزانہ. یکنزون خزانہ جمع کرتے ہیں سونے کا اور چاندی کا، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو دردناک عذاب کی بشارت دو. بشارت سے تو فارغ ہو جائیے. بشارت کے معنی کیا؟ ایسی خبر سناؤ کہ یہ بشارت بشر سے یہ متاثر ہو جائے. خوشی کی سناؤ یا غمی کی سناؤ. خوشخبری سناؤ تو چہرہ اتر جاتا ہے، بدخبری تو چہرہ اتر جاتا ہے. یہ تو آسان ہے سمجھنا. لیکن ابھی دوسری چیزیں سنیے. ذہب گولڈ کسے کہیں گے، اور سلور چاندی کسے کہیں گے، اور مجوہرات کسے کہیں گے؟ مجوہرات یعنی کیا؟ اپنے انگریزی جیولری کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کسے کہیں گے؟ پھر مکس کر رہے ہیں لوگ نا، یہ ڈلے سونے کے. اور خزانہ کسے کہیں گے؟ حالانکہ یہ مضمون ہمارا شعبان میں ہوتا ہے، رمضان آنے سے پہلے. تو یہاں بات ہو رہی ہے جو خزانہ جمع کرتے ہیں سونے کا. خزانہ کسے کہیں گے؟ زمین میں دفنایا جائے اس وقت. لیکن آج کل ضروری نہیں، آج کل اب اوپر، اب زمین میں کہاں دفناتے ہیں آج کل. کیا وہ اس حالات زمانے میں وہ اوپر بینک میں رہتا ہے، لاکر کہتے ہیں. اب جیسے چراغ پہلے نیچے ابھی اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی خزانہ ہے. لیکن خزانہ کا مطلب کیا؟ سونا آپ نے دبا دیا، آپ کے بچوں کو پتہ ہے. جیسے کہ سورہ کہف میں قصہ ہے، باپ نے وہ یتیم بچوں کا خزانہ دبا دیا تھا. تو یہ خزانہ اس کو اگر خرچ نہیں کیے تو یہ ذهب والفضہ ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سوال آتا ہے زیورات کا. لیکن زیورات سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہاں میرے ساتھ میں رہیے، غور سے رہیے. یہ مفتی کا کام نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں. سنیے ابھی. الذهب والفضہ کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ينفقونها، ہا کے معنی 1، 2 کے معنی ہما، اور 3 کے معنی ہن. جانتے ہیں نا؟ ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن. اب یہاں کیا جواب دیں گے؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں لیکن کیسے؟ ایسا کلام پاک میں گرامر کی مخالفت نہیں ہوئی ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے سمجھنا. یہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کہیں گے کہ وہ تو ہاں، تو لوگ کہیں گے وہ تو سونے کے لیے کہا ہے، چاندی کے لیے نہیں، گولڈ کے لیے کہا گیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ یہاں 2 کی بات کرتے، ہما اگر آتا تو اس میں کمی رہ جاتی. کیا کمی رہ جاتی معلوم ہے؟ سونا اور چاندی، اور خزانہ رہا بازو میں. سمجھ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فصاحت، اعجاز. اگر یوں کہتے کہ ہما، تو کیا مراد لیتے؟ سونا اور چاندی اور خزانہ. تو آپ بولیں گے وہ تو خزانے کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے. تو ایسا جامع خزانے کو، خزانہ فیمیل ہے، خزانہ، خزانہ جو خرچ نہ کرے
تو خزانے میں سونا چاندی بھی آ گئے کہ نہیں آئے؟ یہ ہے کمال، کمال اور تمام اور جمال. سمجھ گئے یہ گرامر؟ اب چلیے، اب سوال آتا ہے کہ سونا چاندی کی ڈلیاں اور زیورات، مجوہرات، جویلری، اس لیے میں یہاں لکھ کر لایا ہوں تاکہ دیکھیے ہمیشہ ہم بیان دیتے ہیں اس کا سونے چاندی کا، ہم تو صرف بتاتے ہیں، لیکن بعد میں نور ٹی وی کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے درس میں کئی دفعے سمجھایا. دیکھیے یہ اختلاف کوئی پبلک کا نہیں کہ بھائی چلو جدہ میں آ جاؤ 3 دن رہو تم مقیم ہو گئی، یہ پبلک کا سوال ہے، یہ پبلک کا اختلاف نہیں ہے. یہ ہے کہ حرم میں چلے جاؤ شوال میں عمرہ کرو تو حج فرض ہو گیا، یہ پبلک یہ مسئلہ ہے، ائمہ کا بھی صرف نہیں. جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ہیں کہ بھائی جو جدہ میں ان کو طواف وداع کی ضرورت ہی نہیں، یہ اماموں کا اختلاف ہے نا. آپ نے سنا کبھی ایسا؟ ہاں، حنفیہ کا مسلک ہے کہ جو جدہ میں اس کو طواف وداع کی ضرورت نہیں. تو میں نے دیکھا، حنفیہ کا مطلب ابو حنیفہ نہیں، جب میں حنفیہ کہوں تو جتنے بھی لوگ ہیں ریاض سے بھی میرے ساتھ ایک حج کا ہے تو بولے نہیں طواف وداع کیسے کروں، یعنی میں جب چھٹی جاؤں گا تو طواف وداع کروں گا. تو حنفیہ کے مسلک سے لوگ گمراہ ہو گئے. بھائی طواف وداع مکہ چھوڑتے وقت، سمجھے نا. تو بہرحال یہ اب ائمہ کو دیکھا جائے تو امام شافعی کے احمد ابن حنبل اور مالکیہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں، سوائے مطلب کون سے مستعمل خزانے میں ہے وہ ہوئے وہ تو جامعیت ہو گئی. اگر زیورات کا خزانہ بنا دیے تو وہ خزانے میں آ گیا. اب یہ اختلاف کیوں ہوا، وجہ کیا؟ تو سنیے گا. قالوا ان هذا يؤيد الاصل وهو ان المستعمل ليس بمحل الزكاة، مستعمل ليس بمحل الزكاة، وبما روي عن جماعة من الصحابة عن عائشة واسماء اب آپ دیکھیں گے جماعت کئی ہیں، انہم قالوا لا زکاة، کتنا کھلا. اب یہ مسلک میں نے بتایا. شیخ بن باز بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ، حالانکہ حنبلی مسلک میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ دیں. اب میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں زیورات کی، مان لیجیے آپ 2 لاکھ نکالتے ہیں 3 لاکھ، تو ایک فیملی کو 10,000 تو دیتے ہوں گے نا، اس کو آپ بند نہ کریں کیونکہ یہ محل اختلاف ہو گیا نا. تو کیوں غریبوں کا نقصان، اللہ نے آپ کو دیا ہے. شیخ بن باز نے اسی پر زور دیا ہے کہ اچھا کہ آپ دیں. اچھا یہ کون نہ دے سوال آتا ہے. تو میں ایک میرا جو مشاہدہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا مسئلہ ہو گیا ہے دیں نہ دیں دیں نہ دیں. تو ہمارے یہاں تو خیر شافعی اور حنفی میں تبدیل ہو گیا. میرے ساتھ ہمارے یہاں ایک فیملی ہے جو روز مرہ کام کرتے ہیں، مطلب کہ مزدوری، اور جھوپڑی میں رہتے تھے. تو اس کا کرایہ دینا تھا اور روز کی مزدوری کتنی ہوگی، اب 500 ہی ہوگی، اس وقت تو 300 تھی. اور بچوں کا گزارا، بچے اسکول میں جا رہے ہیں بس، اور کوئی نہیں. باہر سے آئے ہوئے تھے، بہار سے کہ یو پی سے، جہاں سے بھی چل رہا ہے گزارا. اب رمضان سے پہلے وہ بیوی کے پاس گھر والوں کا دیا ہوا ہار تھا. اب وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، چونکہ مسئلے کے حنفی تھا. چونکہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس چین ہے تو اس کو توڑ کے دو زکوٰۃ. تو شدت بھی نہیں ہونی چاہیے نا، جیسے شیخ بن باز کہہ رہے ہیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو دو. اب وہ مسئلہ وہ نہیں چاہتی تھی، کچھ نہیں ان کے پاس، نہ بینک بیلنس ہے کچھ نہیں. تو مجھے کال کیا، میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نہیں بھی دے سکتے، آپ کی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی بیوی کا زیور اس کو توڑیں، آپ نے تو نہیں دیا ہے نا. تو فرق ہوا نا، یعنی اختلافی مسئلہ بتانے سے فرق ہوا کہ نہیں ہوا. تو کسی کے حق میں وہ نہ دے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے، آپ کی بیگم کے پاس کتنا بھی مجھے پتہ نہیں 500 گرام ہوگا تو دینا چاہیے نا زکوٰۃ. تو کیا رہی، یہ صرف اختلاف ہمیں بتایا. اچھا اختلاف کیوں ہوا، سوال یہ آتا ہے نا. بھائی اختلاف اس لیے ہوا، بھائی وہ حدیث ہے، بڑی وعید کی حدیث ہے وہ کنگن والی. تو یہ بڑا گہرا اختلاف ہے. اس روایت کو یہ گروپ قبول نہیں کر رہا ہے، اس روایت کو یہ گروپ قبول نہیں، مطلب اس میں خفت ہوتی ہے. جیسے کہ عرفے کے دن کا روزہ 2 گروپ ہو گئے جمعیت اہل حدیث میں بھی. کچھ کہتے ہیں کہ عرفے کے دن ہی رکھو، کچھ کہتے ہیں کہ 9 کو رکھو.
تو یہ اختلاف جو ہے نا جب علماء میں ہو جائے اور یہاں تو صحابہ میں، تو ہم تھوڑی نرمی برتیں. اگر کوئی غریب نہیں دے رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ ہاں ایسا بھی قول ہے. بہرحال یہ زکوٰۃ کے بارے میں نے کہہ دیا، لیکن زکوٰۃ ضرور دیں. البتہ زکوٰۃ دیتے وقت کسی سے نہ کہیں. ہمارے یہاں اسلوب ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ اتنے کیا غیور ہیں کہ زکوٰۃ نہیں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے محتاج ہیں. تو زکوٰۃ دیتے وقت ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ میں نے زکوٰۃ کی رقم نکالا. دیتے وقت وہ تو آپ نے نکال دیے پہلے سے، دیتے وقت نیت کی ضرورت نہیں. یا کہ اچانک ایک آدمی آ گیا مجھے 10,000 روپے چاہیے، آپ نے نکال لی اور اس وقت نیت کی کہ میں زکوٰۃ میں سے مائنس کروں گا، ہو گئی. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ. اسی طریقے سے سود کی رقم بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن غریبوں کو دینا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. جہاں آپ نے اسے دیے وہ حلال ہو گئی اس کے لیے. بہرحال یہ دو مسئلے میں نے بتایا. اور فبشرہم ولا ینفقونھا اسے بھی ذہن میں رکھیے. آگے چلتے ہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ جو خزانہ رکھتے ہیں سونا، دیکھیے جو بزنس کرتے ہیں وہ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن خزانہ دبا دیا، دے ہی نہیں رہے. تو بشارت دو اس دن جس دن یحمى علیہا فی نار جہنم، اس خزانے کو گرم کیا جائے گا. دیکھیے فتقوی بہا، یہاں دیکھتے ہیں نا کوی لانڈری میں مغسلہ، کوی تو کوی کو دباتے ہیں نا کپڑے پر، داغ لگتا ہے، داغ دیتے ہیں. تو ایسا تو ان کے پیشانیوں پر اور بازوؤں پر اور پیٹھوں پر اللہ اللہ اس داغ کو گرم کیا جائے گا جیسے کہ وہ استری. اور کتنی بڑی وعید ہے. تو خزانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ زیورات جو آپ نے خزانے کے لیے رکھا ہے اس کا بھی تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. استعمال کر رہی ہے، عید کے دن کا الگ ہے، شادی کے فنکشن کا الگ ہے، وہ اس کا زیور ہے، وہ آزاد ہے. تو بہرحال اسے درمیانی رکھیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کنز کی. کس کی؟ کنز کی. بچیاں تو زیورات میں پلتی ہیں نا بھائی. بچیاں کہاں پلتی ہیں؟ زیورات میں. لڑکے کہاں پلتے ہیں؟ زیورات میں، کھلونے میں. اور بچوں کھلونے کے ساتھ زیورات. تو یہ رعایت دی گئی ہے عورتوں کے لیے. اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. سورہ بقرہ سے ہمارے غلط پڑھا جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کیا؟ غشاوہ. یہاں پر کافہ. آپ بتائیں کیا ہے؟ کافہ ہے؟ کافہ نہیں، الف بڑھا دیتے ہیں. غشاوہ پر واو کے بعد الف، غشاوہ. غشاوہ. کاف ہے نا بھائی. کافہ الف بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ یہ الف میں ہونٹ ایسے کھلتے ہیں. کافہ. تو کاف دیکھو میرے ہونٹ کھل رہے ہیں، نہیں کاف اس طرف. تو اس کا خیال رکھے گا تجوید اعتبار سے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ عدہ شمار مہینوں کا اللہ کے پاس 12 مہینے اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جن سے زمین آسمان پیدا کیے تو اس وقت 12 مہینے. یہ جو پڑھتے ہیں نا محرم صفر ربیع ذی الحجہ، یہ تو جنوری فروری تو بعد میں بنے. منہا 4 حرم، 4 مقدس، رجب ذی القعدہ ذی الحجہ محرم. اور حج شوال ذی القعدہ ذی الحجہ، حج کے مہینے اور ہیں مقدس اور ہیں. یہ صحیح درست دین ہے. ذالک الدین القیم، مطلب 4 مہینے
مقدس، اس کا احترام کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، مطلب ان کی حرمت کو پامال مت کرو. کیا مطلب یہ 4 مہینے ہیں، جنگ جدال لوٹ مار مت کرو. تو کیا غیر مہینوں میں کر سکتے ہیں؟ نہیں. غیر مہینے میں کرنا نہیں ہو تو کرنا ہی نہیں. ایک مسلمان کو لوٹ مار تو جائز ہی نہیں ہے، مگر خاص کر ان مہینوں میں. اب یہ چیز بھی سمجھانا مشکل ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ابتدا سے لے کر حج کے مہینے کون سے لوگ آتے تھے، کیا ذی القعدہ میں، حج کرتے تھے ذی الحجہ میں، اور واپس جاتے تھے محرم میں. ٹھیک ہے، ہو گیا نا 3. عمرے کے لیے نہیں آتے تھے اس وقت لوگ. تو حج کے لیے آئیں گے لوگ، ڈاکہ وغیرہ سختی سے بند، خلاص. ڈبل گناہ ہوگا، کیونکہ ایک اللہ کے دربار میں آ رہا ہے جانور لے کر. یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ دوسرے دنوں میں جنگ کرو. رجب میں لوگ آتے تھے عمرے کے لیے، وہ بھی بکرے لے کر آتے تھے. اب یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عمرے میں بکرا کیسا. وہ اللہ کے گھر میں آتے تھے، اللہ کے گھر میں آ کے جانور قربان کرتے تھے. بھائی لوگ جاتے ہیں عرس پر تو بکرا ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے دربار میں یہ تو حلال ہے نا، نیاز اللہ کے دربار کی. تو اس وجہ سے ان مہینوں میں بہت احتیاط برتو. جیسے کہ کوئی کہے گا نا بھائی حرم شریف کا احترام کرو، کرتے ہیں نا. اب دیکھو دوسری مسجدیں میں بیٹھ جاتے ہیں بھائی، گفتگو کرتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. مگر حرم شریف کا تو وہاں بھی آپ لیپ ٹاپ کھولیں گے تو بیٹھ جائیں گے. تو پھر یہ تو بہرحال یہ کہا گیا ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں. اب خلق السماوات والارض، تو یہ بھی میں نوٹ لایا ہوں، سنیے گا آپ. چونکہ یہ جو ہم حج وغیرہ کرتے ہیں نا، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں حدیث ہے. عرفہ کے بارے میں لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں یوم عرفہ کو، کہ کیا کیا جائے. جس حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا. کون سی؟ یوم خلق السماوات والارض. جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، اس وقت جو زمانہ تھا وہ آ گیا. یعنی اس وقت آپ میدان عرفات میں تھے، اور دن کون سا تھا؟ عرفہ. یہ تو آپ جانتے ہیں، عرفہ یوم عرفہ اور ہے، عرفات کا میدان اور ہے. عرفات کا تو میدان ہے، لیکن یوم عرفہ تو ایک ہی دن ہوتا ہے نا سال میں. یہ فرق ہے. اگر جو اس فرق کو نہ سمجھے تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. اب اس کی وضاحت اگلی آیت میں آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا، اس وقت جس طرح سے زمانہ تھا بالکل وہی تمام و کمال کے ساتھ آپ یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں تھے، اور یہ آپ نے اعلان کیا. اچھا، اب دوسری بات، چونکہ فتح مکہ ہو چکا ہے. قاتل المشرکین کافہ. ابھی ہم کبھی کہتے ہیں قرات سبیہ، کبھی کہتے ہیں ترجمہ. آپ دیکھو ترجمہ بھی اس کا 2 ہو سکتا ہے. سارے مشرکین کو قتل کرو، جیسے کہ وہ تم سب کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جنگ یعنی ہے، جنگ ہے. ٹھیک ہے نا، معنی صحیح ہو گیا. تو چونکہ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ سارے جمع ہو کر، اب یہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے مکہ سے تو نکالے، مدینہ میں جو احزاب اور خندق سارے آئے تھے، کیوں مدینہ سے مسلمانوں کو نکالیں؟ یہودی ادھر سے آپ کے ساتھ، ادھر سے آپ کے ساتھ. تو یہ اب یہ بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام کہتا ہے سارے کافروں کو مارو. نہیں، جس سارے مشرکین کو جیسے وہ تم ساروں کو. اب قرآن شریف کا کمال دیکھو، یہ ایک ترجمہ ہو گیا. اب دیکھو دوسرا کمال، قاتل المشرکین کافۃً، سب اکٹھا ہو کر مشرکین کو مارو. دیکھو ہے کمال ہوا کہ نہیں؟ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ اکٹھا ہو کر تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت سارے اکٹھا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہندوسی بت کی پوجا کرتے ہیں. یہود تو آسمانی کتاب ہے، لیکن مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ہندوسیوں کے ساتھ ہیں. تو سارے اکٹھا ہو کر، تو یہ ہے قرآن کا اعجاز.
تم سارے مل کر یا ان ساروں کو. وَعْلَمُوا، اور یہ بھی سن لو، وَعْلَمُوا. ابھی عین آ گیا کہ وَعْلَمُوا کیا پڑھیں گے صاحب؟ وَعْلَمُوا. دیکھو ہونٹ کو ایسا کریں، وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا نہیں، وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا. جی. ان اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اگر ہم پرہیزگار رہیں، یہ سارے اکٹھا ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ جو ہمیں دروس مل رہے ہیں ذلت کے، رسوائی کے، یہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد میں خرابی اور ہم میں سر فٹول. دیکھو کتنے فرقے بن گئے، کتنی جماعتیں، ایک دوسرے سے نفرت. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچائے، ہے نا. آپ دیکھیے جماعتیں بنی کس لیے بنی؟ دعوت کو پہنچائے. یہ میں نے اپنے اتنے دروس میں ایک چیز جو میں نے کمائی وہ یہ ہے، کوئی بھی جماعت ہمارے یہاں نہیں ہے، یہاں ایک ہی جماعت ہے، یہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اپنے یہاں جو بھی جماعت بنی کس نام پہ بنی؟ تبلیغ، ہے نا. اب وہ جو تبلیغ کے لیے بنی تھی، بھائی تبلیغ قرآن شریف میں بلغوا انی ولو کان آیا، اور ایک ادو بہترین طریقے سے دعوت دو تو تمہارا جو دشمن ہے وہ صدیق ہو جائے گا، ہے کہ نہیں تبلیغ. لیکن اب کیا ہوا، وہ تبلیغ نہیں رہی، اس لیے نقصان ہو رہا ہے. وہ تبلیغ نہیں رہی. اب دوسروں نے درس قرآن دینا شروع کر دیا. جانتے ہیں سب سے پہلے درس قرآن شروع ہوا جماعت اسلامی. اب لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بھی جماعت اسلامی کا درس ہے. اب وہ ان کی کئی لوگوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ بتائیں لوگوں کو. میں نے کہا نہیں، میں کسی جماعت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ جس طرز پر شروع ہوئی تھی وہ آج نہیں. پھر میں اس میں شریک کیسے ہو جاؤں؟ لوگ پریشان ہیں کہ کس جماعت سے آدمی ہے. بھائی ملت ابیکم کیا؟ ابراہیم، سنت ابیکم وہ اسلام، یہ کیا کافی ہے؟ تو یہ جو درس ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعتیں تو بنی ہیں، آپ کسی جماعت سے بنے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا ہے تو جو آپ کا مخالف ہے اس کو سب سے پہلے دعوت دینا چاہیے. دیکھو صفوانہ نے کیا کیا، بھائی کو دعوت دی، تو اس سے نفرت نہیں کی کہ یہ تو بھاگ کر آیا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. رہی. کیا کہا کہ جاؤ، اگر وہ نبی ہے تو پہلی فرصت میں ایمان لاؤ، اگر وہ بادشاہ ہے تو تم ذلیل نہیں ہوں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو نفرت ہے نا، میں نے دیکھا یہ مجھے پسند نہیں. تو اس کو خیال رکھے گا کا سارے اکٹھا ہو کر ان کے قریب جائیں. ابھی ایک چیز میں نے دیکھا، جب ہم نماز کو جاتے ہیں تو پڑوس میں جو نمازی نہیں پڑھتے نا، اس سے ہم تھوڑا کتراتے ہیں. غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ نماز نہیں پڑھتا، اچھا نماز نہیں پڑھتا اللہ کے لیے، اس کے یہاں جائیں، چائے پلائیں، چائے پئیں اور اس کو دوست بنائیں. یہ طرز عمل اختیار کریں. تو ابھی ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. وہ جو عرفے کا دن اور زمانہ گھوم کر آیا، سنیے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب اگلا سبق پھر دوسرا غزوہ شروع ہوگا، تو آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا پڑھا ہم نے؟ سوء اعمالهم. کیا پڑھیں گے؟ کہ اعمال. اگر آپ پڑھتے ہیں کہ زین لهم سوء اعمالهم تو کیا ہوا؟ لین جلی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اعمالهم، الف بڑھ گیا نا، تو کیا پڑھیں گے؟ یہ خیال رکھے گا. نسی کہیں گے کسی چیز کو آگے بڑھانا. اب یہ 4 مہینے کی حرمت ہے، رجب آ گیا. اب رجب میں لوٹ مار بند یا جنگ بند، تو یہ کیا کرتے تھے، ارے رجب آ رہا ہے اس کو آگے بڑھا دو. اچھا پیچھے کا ترجمہ نہیں کرنا، نسی کے معنی آگے بڑھاؤ. حالانکہ بات وہی ہے، شعبان کو لائے پہلے اور رجب کو آگے بڑھائے. تو وہ تو خود بخود آ گیا. یہ کرتے تھے. بولے یہ زیادتن فی الکفر. ایک تو تم نے حرمت کے مہینے کو پامال کیا اور پھر اسے آگے دھکیل دیا.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمانہ گھوم گھام کر اپنے اصل وقت پر آ گیا. وہ کفر میں زیادتی ہے. یضل بہ الذین کفروا. اب یہ ذات پر زبر مجہول کا صیغہ ہے. گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. ورشن نافع پڑھتے ہیں یضل بہ الذین کفروا، ذات کے نیچے زیر. مطلب یہ کیوں ہوا کہ گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. مطلب کیے جاتے اور ہوتے ہیں، ایک ہی بات ہے. اس کے علاوہ دوسرے قرآن نے پڑھا یضل بہ الذین کفروا، مفہوم یہی ہے. تو یہ قرآن کا کمال ہے. کسی بھی لہجے میں پڑھیں، کسی بھی حروف میں پڑھیں، 7 حروف آیا ہے نا قرآن شریف. یحلونہ عامن، ایک سال، کسی سال اس کو حلال قرار دیتے ہیں، جیسے رجب کو پیچھے ڈھکیل دیا. یحرمونہ عامن، کسی مہینے میں اس کو حرام. تو ان کی منمانی ہے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. اب اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں تاکہ موافقت کریں، گنتی کریں جو اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی رجب کو آگے دھکیل دیا، بعد میں کیا کیا، اس کو لے آئے تو پورا ہو گیا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ 183 4 5 وَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا والا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ہے نا. تو یہ تو وہ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ. مگر ایک چیز یہاں سمجھنا ہے، یہ لیواطئوا کیا ہے؟ لیوافقوا نہیں فرمایا. لیوافقوا تو ہم کہتے ہیں موافق، رجب، شعبان. یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے اس دیواجی عمل کو ہمارے کہتے ہیں ہم بستری. جمع عربی میں کہتے ہیں وطی. یہ اسی سے بنا تاکہ یہ یاد رہے آپ کو. وطی، وطی یعنی روندنا، ڈھانکنا. تو تاکہ اس مہینے کو روندے، یعنی رجب تمہارا چھوٹ گیا تو لے آؤ، پھر اس کو روندو. مطلب کیا، موافقت ہو جائے. اس لیے لیواتیو کا استعمال کیا گیا ہے، یوافقو نہیں. لیکن مطلب ہے کہ زمین پر چلنے کو بھی ضربتم کہا گیا ہے نا، تو مجازی معنی لیے گئے. زین لہم سوء اعمالہم، یہ ان کا برا عمل ہے، ان کو خوشنما کر کے دکھایا گیا. اب دیکھو دکھایا گیا، جہاں زین ہو تو زین لہم الشیطان، جہاں زین ہو تو وہاں فاعل کا ذکر آتا ہے. یہاں زین خوشنما کر کے دکھایا گیا، فاعل کا ذکر نہیں آتا ہے، اسے کہتے ہیں نائب المفعول. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس میں سنجیدگی ہے. دیکھو صفانہ کو ہدایت ملی، عدی بن حاتم کو ہدایت ملی، ابو العاص کو ہدایت ملی، ابو سفیان کو ہدایت ملی. تو جو ضد ہر دھرمی ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو آج کا یہ سبق آئندہ انشاءاللہ شامل رہیے. اگلا سبق ہوگا غزوہ تبوک، پھر شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اچھا ہم پڑھتے ہیں قوم الکافرین. دیکھو کاف میں بھی عرب لوگ کھولتے ہیں کافرین، ہمارے یہاں قوم الکافرین، کافرین وہ کھلنا چاہیے کاف میں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چونکہ چند دن ہم 11 بجے ختم کیا کریں گے، کیا گنجائش نہیں ہے. باقی آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی سمجھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ سوال کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اصل میں وہ میں نے کہا نا علماء کا اختلاف ہو گیا، اور خاص کر مرکز اہل حدیث کا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پورے دنیا میں ایک ہی یوم عرفہ. اب کچھ ضد ہے کہ 9 کو، تو اور وہ دلیل جو دیتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کیا سعودی سے پڑھے؟ فجر کی نماز سورج پہ پڑھتے ہیں ہم اور یہ عرفے کا میدان ہے. تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم نے کہہ دیا. چلیے آپ کو ہاں جی کہیے. یہ عدی بن حاتم وہی ہے نا جو وہ گلے میں پہن کے آیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر جا کے اتار کے آؤ، تعویذ کچھ پہنا تھا. ہاں جی 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 وہی عدی بن حاتم وہی ہے. جی عدی بن حاتم تھا. ہاں جب وہ اس کی بہن نے کہا تب اللہ کے رسول کے پاس آیا تب. ہاں جی اسی وقت جی ہاں جی ہاں.
اسی وقت. میں نے سوچا کہ آپ وہ انکلوڈ کریں گے. نہیں وہ چونکہ پھر وہ مسئلہ دوسرا 23 گھنٹے کا ہوتا تھا نا، یہاں ہم کو دین کا، وہ اکثر ایسا ہوتا ہے، پھر وہ اس لیے ہم نے اس کو کوٹ نہیں کیا. جی لیکن اچھا ہوا آپ نے یاد ہے. چلیے. یہ جو عرفہ کا آپ نے بتایا، جی تو ابھی امریکہ میں جو ہے نا، یہ مجھے بھی ہر سال یہ کوشچن آتا ہے، تو ان کا دن بولو 11 گھنٹے پیچھے ہے. ہاں جی ہاں، تو وہ اس پر ہم پہلے بھی کافی بحث کر چکے ہیں، مگر چونکہ اب وقت نہیں ہے نا، تو عربی عرفہ بہت دور ہے. ہاں چلیے ہاں جی. اسی پہ مختصار کریں. سر